بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کا، کہ جو ایمان لائے میرے نبی پر، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے بعد جنہوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ اچھا، یہاں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے کہنے کے بعد آیت نے وہی رخ دوبارہ سے اختیار کیا، پھر دوبارہ والذین آیا ہے۔ ایک الذین کے ساتھ تین باتیں اللہ نے کر دیں، ایمان، ہجرت، جہاد۔ تو اب آواؤ و نصرو بھی اللہ کہہ دیتا اسی والذین کے ساتھ۔ قرآن فہمی اور ادبی ظرافتوں کا شوق رکھنے والے ذرا توجہ کریں، اس آیت میں 2 دفعہ الذین کا لفظ آیا ہے۔ وہ اللہ چاہتا تو ایک دفعہ کے ہی الذین کے لفظ کے ساتھ وہ 5 لوگوں کا تذکرہ کر دیتا، کہ جس میں پہلے مومن ہیں، دوسرے مہاجر ہیں، تیسرے مجاہد ہیں، چوتھے پناہ دینے والے ہیں، اور 5ویں مدد کرنے والے ہیں۔ ایک ہی والذین کے ساتھ کہہ دیتا اللہ، لیکن اللہ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا یہ کہنے کے بعد فی سبیل اللہ یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ کہا ہے والذین آواؤ، اور وہ لوگ، یعنی خاص طور پر انہیں ذکر کیا ہے، یعنی مومنوں کو، مہاجروں کو، فی سبیل اللہ مجاہدوں کو بیان کرنے کے بعد پھر 2 صفت رکھنے والوں کو علیحدہ سے خاص طور پر بیان کیا ہے۔ والذین آواؤ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، پناہ دینے والے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، والنصروا، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی وہ جو مومن ہیں، وہ جو مہاجر ہیں، وہ جو مجاہد ہیں، ان کے مقام سے ہٹ کر ان کا مقام بلند ہے۔ کن کا مقام بلند ہے؟ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی مومن ہے۔ اب دنیا کو کہنے دیجئے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے، جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ پناہ دی، بلکہ وَنَصَرُوا، جنہوں نے میرے نبی کو مدد کی، مدد فراہم کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ اور بات یہاں رکی نہیں، لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ تم کتنی ہی موٹی موٹی کتابوں میں لکھ دو کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک دوزخ میں ہے، معاذ اللہ، یہ حدیث ہے بھائی، ان کے عزازہ، حدیث زہزہہ کہلاتی ہے یہ، کہ حضرت ابو طالب کو اللہ نے معاذ اللہ ادھر رکھا ہوا ہے جہاں پنڈلیوں تک ان کو عذاب ہو رہا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے یہاں حدیث ہے۔ تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو اصول میرے مولا صادق نے یہ دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث آیت سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو۔ ہم وہ کچھ کہتے ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے، وہ ہمارا قول ہی نہیں ہوتا جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ مگر آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، میں اس سے ذرا لطف لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لطف منتقل ہو۔ لہم مغفرتن و رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اللہ رزق ابو طالب کے گھر میں اتارتا ہے، ہم تو فیل میں کھاتے ہیں۔ لہم مغفرتن و رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے، اور رزق بھی رزق کریم ہے، یعنی جس میں ذائقہ آئے گا۔ بہت سارے کھانے آپ کھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری غذائیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں مگر ان میں ذائقہ نہیں ہوتا، پرانی زبان میں کہتے تھے ان میں سواد نہیں ہوتا، بے سواد ہوتے ہیں۔ تو وہ کھانے جس میں لطف آئے، جس میں ذائقہ آئے، جس میں مزہ آئے، رزق کریم بھی اسی گھرانے کے لیے ہے، یعنی رزق ان کی وجہ سے ہے، باقی سب کو توفیل میں ملتا ہے۔ شخصیات تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ، ہی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مثلا جام فیروز تماچی صاحب نے، سردار صاحب نے ہمیں اپنے گھر بلایا، کتنے لوگ آئیں گے؟ ہم نے کہا جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی کتنے لوگ آئیں گے، ہم نے کہا جی اتنے لوگ آئیں گے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 2 برابر ہو گئے۔ تو وہ بلایا تو کسی اور کو جاتا ہے مگر کھانے والے اور بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پوری کائنات میں اصلی رزق تو 14 کے لیے اترتا ہے، باقی ہم سب تو فیلی ہیں، ہمیں ان کے صدقے میں، اس گھرانے کے صدقے میں مل رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے بھی بہت روشن ہے، بہت واضح ہے۔ میں نے
اس آیہ کریمہ کا انتخاب میرے عزیزو اس لیے کیا کہ ایک شخصیت کی مجلس ترحیم ہے، سب کو جانا ہے، سب اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے، مگر زندگی اسی کی ہے کہ جس کو جانے کے بعد یاد کیا جائے، اور یہ قاعدہ قانون مولا علی علیہ السلام نے دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً، مولا علی کا قول سنا رہا ہوں، اور میں یہ مبلغ ہوں، بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، بہت ہی زیادہ بولنے کے نقصانات بھی ہیں اور ان میں سے کچھ فائدے بھی ہیں، وہ یہ کہ بعض آیات ہیں قرآن کی اور بعض احادیث ہیں نبی مکرم کی، مولا علی کے فرامین ہیں، اقوال ہیں، احادیث ہیں، ائمہ اہل بیت کی احادیث ہیں، جنہیں فریم کروا کے، تغرہ بنوا کے اپنے آفسوں میں، اپنے اداروں میں لگانے کی ضرورت ہے، جو ہمارے رویوں سے تعلق رکھتی ہیں، احادیث جن کا تعلق ہمارے رویوں کے ساتھ ہے، یعنی ہم آتے جاتے اس کو پڑھیں گے تو شاید اس دن اچھا فیصلہ کر لیں، شاید اچھا قلم چلا لیں، شاید اچھی رائے دے دیں کسی بھی مرحلے پر۔ ان میں ایک مثلاً بڑی مشہور آیت ہے، سورہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، پوری آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم جا کہاں رہے ہو۔ یہ اللہ ہم سے مکمل آیت ہے جو پوچھ رہا ہے، یعنی آتے جاتے یہ آیت ہم سے بات کر رہی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو، اللہ کو جواب نہیں دے سکتے تو کیوں جا رہے ہو۔ آتے جاتے اللہ ہمارے قدموں پر، ہماری حرکتوں پر، ہمارے اقدامات پر، ہمارے فیصلوں پر ہم سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اسی طرح بہت سے اقوال ہیں نبی مکرم کے فرامین سرکار کی احادیث ہیں۔ مولا علی کا یہ قول جو میں اس وقت آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جسے فریم کروایا جائے، آتے جاتے ایک لاہ عمل ہے جو علی مولا نے دیا ہے، زندگی کا دستور ہے جو علی مولا نے عطا کیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مولا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ ایسے رہو۔ پہلے تو میں اہل دل سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، علی فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ رہو، لوگوں سے کٹ کے رہنے والا علی والا نہیں ہوتا، لوگوں میں رہنے والا علی والا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے تو محمد و آل محمد پر۔ خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے رہو اور ایسے رہو، کیسے؟ ان عشتم حنوا الیکم، اگر زندہ ہو تو لوگ ملنے کے مشتاق ہوں، وَإِن مُتُّمْ بَكُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر مر جاؤ تو آنکھوں میں آنسو آ جائے تمہارے مرنے پر۔ ایسے رہو، یعنی مشتاق دیدار بھی رہیں جب تم زندہ ہو، اور تمہارے مرنے پہ لوگ افسوس کریں کہ کیسا آدمی چلا گیا، کتنا بڑا آدمی چلا گیا، یہ کتنا عظیم انسان تھا چلا گیا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس شخص کی ذاتی محنت ہے کہ جو اسے لوگوں کے ملنے کا، اس سے لوگ ملنے کے مشتاق ہوں گے، یہ اس کی محنت کی بنیاد پہ ہوگا۔ منہ چرا کے، آنکھیں بچا کے، گردن موڑ کے، بچ کے نکل جانا کہ سامنے سے فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ انسان ناکام انسان ہے، یہ انسان فیل ہو گیا، یہ انسان زندگی کے اندر کامیاب نہیں رہا کہ جس سے ملنے سے لوگ گھبراتے ہوں، جس سے بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہوں، جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ اور عزیزو، بعض لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ادب اور احترام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادب اور احترام نہیں ہوتا، وہ خوف ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا احترام خوف کی بنیاد پر کیا جا رہا ہو تو وہ علی والا نہیں ہے۔ یہ نہیں احترام کریں گے، ان کے ساتھ ایسا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ جو ڈر کر احترام کرواتا ہو، ڈرا کر احترام کرواتا ہو، لیکن اگر لوگ ملنے کے مشتاق ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا کردار ایسا رکھا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، افسوس کریں کہ لوگ کہیں کہ ایک معاشرے کی ضروری شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ شخص کو شخصیت تک پہنچنے میں بڑی صعوبتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص شخصیت نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ زحمتیں نہ اٹھائے۔ ممکن ہے یہ جوان پوچھے کہ کیا فرق ہے شخص اور شخصیت میں؟ شخص ہمارا خاندانی، فطری پس منظر اور تعلق ہے جو ہمارا تعارف کرواتا ہے۔ مثلاً فرض کریں جناب مہدی صاحب، رہبر تقوی صاحب کے بارے میں پوچھا جائے، جی ان کا نام کیا ہے، تو ان کا نام بتایا جائے گا۔
ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے دادا کا نام زین العباد، نام دادا آبا و اجداد کا بتایا جائے گا۔ کرتے کیا ہیں؟ یہ جو تعارف ہو رہا ہوتا ہے کس قبیلے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، یہ شخص کا تعارف ہے جس میں 90% اس کی ذاتی کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ میں فلاں بڑے آدمی کا پوتا ہوں تو اس میں میرا کون سا کمال ہے، میرے والد ایسے تھے تو اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ جی پدرم سلطان بود، بھائی آپ کون ہیں یہ بتائیے نا۔ جب سوال ہو، جب جواب ہو کہ آبا و اجداد ایسے تھے تو یہ شخص کا تعارف ہے، اور جب جواب ہو کہ یہ ایسے ہیں تو یہ شخصیت کا تعارف۔ جو دوسروں کی محنتیں ہمیں اعزاز عطا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی، ہمارے خاندان کی، کس خاندان، بھائی ان کے خاندان میں فلاں اور ان کے خاندان میں فلاں، تو یہ شخص کا تعارف ہے۔ اس میں میں نے کیا کیا ہے، میری کون سی محنت ہے؟ اور اس کے لیے قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی کہ ان ہیا الا سمیتموہا، یہ جو تمہارا تعارف ہوتا ہے نا کہ نام یہ ہے، ابا وہ تھے، دادا وہ تھے، قبیلہ ایسا تھا، یہ بس نام گزاریاں ہیں، بس ان ہیا الا یہ ہے اور بس یہی ہے کہ بس تمہارا نام لے دیا گیا ہے کہ تم فلاں کے بیٹے اور فلاں کے پوتے ہو اور فلاں کے بھتیجے اور فلاں قبیلے کے ہو، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ لیکن جب انسان خود ذاتی محنتوں کی بنیاد پر اور ریاضتوں کی بنیاد پر اپنی کوئی حیثیت بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شخصیت۔ وہ خاندانی پس منظر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ کیسے ہی کتنے ہی لوگ ہیں جن کا خاندانی پس منظر بہت اچھا تھا مگر خود اچھے نہیں تھے، اور اس کے برخلاف بھی ہے کہ خاندانی پس منظر کچھ بھی نہیں تھا اور خود بہت بڑا مقام بنا لیا انہوں نے۔ تو وہ شخصیت کا تعارف ہے۔ شخص گولی سے، تیر سے، بھالے سے، برچھی سے، پتھر سے، اینٹ سے، جی فائرنگ سے، دھماکے سے شخص مار دیا جاتا ہے، لیکن شخصیت 4 چیزوں سے قتل کی جاتی ہے۔ شخصیت کو گولی نہیں مارتی، شخصیت کو دھماکہ نہیں مارتا، شخص کو گولی مار دیتی ہے۔ شخصیت کو جو چیز قتل کرتی ہے، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلی چیز جو شخصیت کی قاتل ہے وہ ہے جہالت۔ جہالت شخصیت کش ایک اسلحہ ہے۔ جہالت شخصیت کش اسلحے کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا اسلحہ ہے جو شخصیت قتل کرتا ہے۔ سنی سنائی بات کسی نے کان میں ڈال دی تو معلوم انہوں نے اس کو ذبح کر ڈالا، اس کی شخصیت کو ہی توڑ ڈالا۔ جہاں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہیں، بھائی آپ کس بنیاد پہ بات، اس نے کہا تھا، بھائی اس نے تو غلط کہا ہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ جب معلومات میں اضافہ ہوا تو خود ہی رائے بدل گئی۔ تو اتنے عرصے تک جو آپ اس کو قتل کر رہے تھے وہ جہالت کی بنیاد پر شخصیت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ جہالت کے خلاف اگر کسی نے جہاد کیا ہے تو اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ علوم محمدی کو، علوم حیدری کو، علوم الہیہ کو جس نے سجا کر معاشرے کے سامنے پیش کیا وہ امام جعفر صادق کا وجود۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے، جب ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال کے ہیں تو 70 سال کی عمر میں انہوں نے فرمایا میں 2 سال کا ہوں۔ امام اعظم نے 70 سال کی عمر میں فرمایا میں 2 سال کا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا جی آپ کی عمر، حضور آپ کی عمر تو خاصی نظر آ رہی ہے، آپ فرما رہے میں 2 سال کا ہوں۔ فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں رہا اگر وہ نکال دو تو میرا وجود ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اور اقوال موجود ہیں، بحث اس وقت وہ نہیں ہے کہ امام نے جہالت کے خاتمے، اس پورے گھرانے نے جہالت کے خاتمے کی خاطر قربانی دی ہے، اور ہم پر احسان کیا ہے کہ اپنی قربانی کے ذریعے ایک ہدایت کا نظام مرتب کیا ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ اور یہ عزاداری در حقیقت جہالت کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ سیاستدان بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ مثال کے طور پر سیکٹری صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی، وہ ککڑی بیچنے والا بھی، وہ مالک بھی، وہ مزدور بھی، ہر شخص یہاں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آیا ہے۔ ہم سب یہاں امام حسین کی بارگاہ میں طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، اور یہ واحد دنیا کی یونیورسٹی ہے کربلا یونیورسٹی۔ یہ کربلا یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے کہ اس کے کیمپس جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، اور آنے والے عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آتے۔ بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جتنے بھی کربلا یونیورسٹی میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ہم اس وقت، ہم سب یہاں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں۔
یعنی ہم نے سب نے جوتیاں باہر اتاری ہیں اور پھر ہم امام حسین کی کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر ہوں گے کچھ، یہاں تو فقیر حسین ہے. جہالت ایک ایسا اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے. بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے اس جہالت کے اسلحے کے ذریعے. خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ جہالت کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے. ان کے ایمان پر، ان کے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیں. عجیب امت ہے بھائی. ہے کان کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی، سننے میں آ گئی. غدیر کے دھوپ میں من کن تو مولا فہد علی مولا نہیں سنا انہوں نے. نبی کان میں کہہ رہے تھے، تم نے کیسے سن لیا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں چچا آخری وقت ہے. جہالت. ایک آیت لے کر آتے ہیں سورہ قصص کی، کہتے ہیں کہ دیکھیں آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور نبی مکرم چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں اور وہ نہیں لائے، تو پھر قرآن میں آیت آ گئی اور آیت یہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. یعنی نبی حضرت ابو طالب کو چاہتے تھے، یعنی یہ جہاں تم حضرت ابو طالب کے ایمان کے خلاف بات کر رہے ہو وہاں توہین رسالت بھی تو کر رہے ہو کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. جو آپ کو جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت دے گا، مگر آپ جسے چاہتے ہیں. یعنی انہوں نے اس آیت کو جوڑ دیا. جبکہ اب دیکھیں، جب کوئی لمبی داڑھی والا کوئی میری طرح جبے دستار کے اندر آپ سے بات کرے گا، آپ کہیں گے بھائی ان کا کام ہے، ان کی فیلڈ ہے، ان کا شعبہ ہے، صحیح کہہ رہے ہوں گے. اب جب خطبے کے اندر میں اپنی تقریر کے اندر یہ والی بات کروں یا اس طرح کی بات کروں، پہلی بات تو میر صاحب، پہلی بات تو یہ جو سورہ ہے نا، سورہ قصص، یہ مدنی سورہ ہے اور حضرت ابو طالب کا جو حیات طیبہ اور ان کا واقعہ ہے وہ تو مکی ہے. یہ مکے میں نازل ہوا ہوتا سورہ اور یہ آیت مکے میں آئی ہوتی تو شاید تمہاری بات کسی حد تک سن بھی لیتے ہم. حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 2 سال کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے، جس کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں لائے گا، وہ ہدایت نہیں پائے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. تو پہلے تو یہ آیت وہاں کی ہے ہی نہیں بھائی. حضرت ابو طالب سے اس کا تعلق ہی نہیں. حضرت ابو طالب رحلت فرما چکے تھے مکے کے اندر اور پھر نبی مکرم نے ہجرت فرمائی اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے اور وہاں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوا جس میں یہ آیت نازل ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ توہین رسالت کر رہے ہیں کہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. تو مگر مفہوم مخالف ایک عربی ادب کے اندر علماء عرب اور ادب کے علماء تشریف فرمائے ہیں. ایک ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے عربی گرامر میں، اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف. ایک منطوق ہوتا ہے، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے. ایک میں لفظ بولتا ہوں، ایک ہم لفظ بولتے ہیں، ایک اس لفظ کا ایک برعکس مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا زید کھڑا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بیٹھا ہے. اب میں جو کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹھا ہے، جب میں نے کہہ دیا زید کھڑا نہیں ہے تو خود بخود آپ سمجھ لیجئے کہ بیٹھا ہے مثلا. تو ایک منطوق ہو گیا، ایک مفہوم ہو گیا. منطوق تو یہ ہو گیا زید کھڑا نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ بھی تو ہے نا کہ زید بیٹھا ہے. بات روشن ہے. اس آیہ کریمہ کا جو منطوق ہے اس کا ایک مفہوم بھی تو ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. جی یہ ہے منطوق، یہ ہے لفظ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو آپ کو چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. بھائی نبی تو ساری دنیا کے کافروں کو چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پا جائیں. نبی تو چاہتے ہی یہ تھے کہ سب ہدایت پا جائیں. آیہ کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو سب کو چاہتے ہیں نا کہ ہدایت پا جائیں. سب ہدایت نہیں پائیں گے، وہ ہدایت پائے گا جو آپ کو چاہتا ہے. شخصیت کش اسلحہ جہالت ہے. دوسری چیز جو شخصیت کو قتل کر دیتی ہے وہ ہے حسد. حسد، اور حسد کسی حاسد کا کھویا نہیں ہوتا، چھنا نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب حاسد محسود سے دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے اور وہ محسود قرار پاتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، تو اس محسود نے تو اس کا کچھ نہیں چھینا ہوتا. اس کی تو چیز ہی نہیں ہوتی جو اس کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. یعنی تمہاری کوئی چیز اس نے لی ہے جو تم اس کے دشمن ہو گئے. بھائی اسے تو ملی ہے، اسے عطا کی گئی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے ریاضت اٹھائی ہے، تمہارا دل چھوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو حسد ہے نا، انتہائی اخلاقی کمزوری کو کہا جاتا ہے. یعنی زوال نعمت اس شخص سے
اس کی تعریف میں کہا گیا ہے، حسد کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ آرزوئے زوال نعمت محسود سے یہ حسد ہے، محسود سے آرزوئے زوال نعمت حسد کہلاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مثلا فلاں مقام دیا ہے، اب میں کہوں کہ صاحب میں آپ سے دشمنی شروع کر دوں، آپ سے مخالفت شروع کر دوں، آپ نے کوئی میری چیز تھوڑی لی ہے۔ یہ کتنی بڑی اخلاقی کمزوری ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا، ان بچوں نے کبھی غور فرمایا کہ اتنے کمال والے لوگ کہ جن کے کمال کو سمجھنا آج 1400 سال جدید علوم کے آ جانے کے بعد، ذہنوں کے تیز ہو جانے کے بعد بھی علی سمجھ میں آنا مشکل ہے، امام حسین سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ کس کمال کے لوگ تھے یہ؟ ان سے تو دنیا کو استفادہ کرنا چاہیے تھا، ان کے تو دروازے پر سب کو جمع ہو جانا چاہیے تھا، ان کے پاس آنے کا تو خود آنے والے کو فائدہ ہونا تھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، گھر کے گھر ان کے لوٹ لیے، بچے ان کے مار دیے، بیویوں کے ساتھ ان کے زیادتیاں اور ظلم کیے، گردنیں کاٹ دیں، گھوڑے دوڑا دیے، جنازوں کے ساتھ بے حرمتیاں کی، قبروں کو چھپایا جانے لگ جاتا تھا، مخفی رکھا جاتا تھا کہ جنازہ نکال کے یہ بے حرمتی کریں گے۔ جو زندہ کو مارنے کے لیے تیار تھے وہ جنازے کے ساتھ کیا کرتے؟ جنہوں نے مار دیا وہ جنازے کے ساتھ کیا کرتے؟ کیونکہ انہیں خوف یہ تھا کہ اگر قبر محفوظ رہے گی تو یہ لوگ قبر پہ آ کے ان سے بات کریں گے اور ان کی قبر ان کو ہدایت عطا کرے گی، تو انہوں نے قبروں کو گرانا شروع کر دیا۔ مولا علی کی قبر امام صادق کے زمانے میں جا کے عیاں ہوئی، اتنے عرصے تک مخفی قبر رہی مولا علی کی۔ جی، جناب زہرا کی 40 جگہ مولا علی نے قبریں بنائی، اصلی قبر ایک اور تھی، 29 قبریں اور جگہ بنائی، 40 قبریں بنائی کہ لوگ نہ جائیں اس بات کی طرف کہ کہاں کہاں قبر کھودیں گے اور کہاں سے سیدہ کے جنازے کی توہین کریں گے۔ کیا ہوا؟ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے اس جگہ جہاں آج مولا علی کا مزار ہے نا، اس خطے کے اندر، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس طرف، اسے بتایا گیا اس طرف جنازہ لے کے گئے تھے، تو اس سمت میں 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکالوں گا، یہاں سے علی کا جنازہ نکل آئے گا اور پھر اسے لٹکاؤں گا۔ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ نہ یہ کسی کے دشمن، نہ یہ کسی سے کچھ، کیونکہ معصوم ہیں، عادل ہیں، معصوم ہیں، انہوں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو عالم لوگ تھے، یہ تو سخی لوگ تھے، یہ تو شجاع لوگ تھے، ان سے تو لوگوں کو فائدہ ہی ہونا تھا، آخر ان کے ساتھ یہ ہوا کیوں؟ اب یہ میں نے اتنا لمبا سوال بنایا، ایک جملے میں مولا علی سے سوال ہوا تھا، مولا یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چاہنے والے نے سوال کیا مولا علی سے، تو مولا علی نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت فرمائی، اور جب آیت تمام ہوئی تو فرمایا اس آیت کا مصداق ہم ہے، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم نے، اللہ ہم کے ساتھ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، ہم نے آل ابراہیم کو قرآن بھی دیا ہے اور نبوت بھی دی ہے، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے آل ابراہیم کو امامت بھی دی ہے۔ یہاں ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ حسد ہوا کہ جنہیں اللہ نے انعامات سے نوازا تھا، وہ ہم ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی، تو کچھ لوگوں کو ہم سے حسد ہو گیا۔ اب میں اگر لفظ بدل کے اور لفظوں کو بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ حسد کرنے والا حاسد ہے، لہذا کم سے کم علی کے چاہنے والوں کو حسد کی بیماری کے قریب نہیں جانا۔ کسی سے حسد ہمارا کیا؟ کیوں؟ کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، کسی کو کوئی مقام مل رہا ہے، کسی کو کوئی حیثیت مل رہی ہے، تو ہمیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ امام سجاد کو سجاد کہتے ہی اس لیے ہیں، کثرت سجود کی وجہ سے سجاد، سید الساجدین، کثرت سجود کی وجہ سے۔ یہ جو دن میں دسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہر کچھ دیر کے بعد امام سجاد سجدہ کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ ان میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو، فلاں بھائی کو، فلاں ایک شخص کو اللہ نے کسی انعام سے نوازا ہے،
کسی مقام سے نوازا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کوئی خوشحال ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو دل ہی بند ہونے لگتا ہے اگر کوئی خوشحال ہو جائے، دھڑکنیں ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی اگر کسی کو گاڑی مل گئی، کسی نے گھر اچھا بنا لیا، پیسہ بہت ہے ان کے پاس۔ لوگوں کو دوسروں کی دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ، ایک اپنی عقل۔ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، تو اسے حسد کس بات کا؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ کسی کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے۔ نہیں، ان کے آباء و اجداد کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ اور پھر کہیں گے جی انہوں نے پھر کہیں گے محنت کچھ نہیں کی، جیسے تھے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو محنت کریں تو کوئی نتیجہ نکلے گا، اور جب نتیجہ دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ ترقی کہاں سے آ گئی، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ شہرت کیسے مل گئی، یہ فلاں نے فلاں ان کا بیٹا کہ کیسے اس مقام پر پہنچ گیا۔ مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں نا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ پہلا اسلحہ جو شخصیت کش ہے وہ جہالت ہے، دوسرا حسد ہے، تیسرا بتا دوں آپ کو، بغض، کینہ۔ بغض، معاف کیجئے گا تھوڑا سی بات سخت نہ ہو جائے، شکل و صورت تو انسان کی ہے مگر مزاج میں یہ اونٹ ہیں، کینہ دل میں بٹھاتے ہیں اپنے۔ 20 سال پرانی بات ان کے دل سے نکل نہیں رہی، ان کے دماغ سے 15 سال پرانی بات نہیں نکل رہی، یہ کینہ پرور ہیں، کینہ پرور ہیں، کینہ پالتے ہیں، پرور، یہ کینہ پالتے ہیں۔ 10 سال 20 سال تک بات ہی دماغ سے نہیں نکل رہی، تم نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، ارے بھائی اس کے بعد 50 دفعہ آپ سے مل چکے ہیں۔ یہ جو کینہ اور بغض ہے، یہ عزیزان گرامی شخصیت کش ہے، شخصیت کو مار دیتا ہے۔ لہذا تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایک منفرد شخصیت حضرت ابو طالب کی، اور وہ انہی تینوں اسلحوں سے قتل کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے۔ جب دیکھا کہ صفین میں کچھ نہیں کر سکے، جمل میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر صفین میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر نہروان میں کچھ نہیں ہو پایا، جو چاہ رہے تھے وہ ہی نہیں پایا، تو پھر میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر دعوت تحقیق دینے کا اور تحقیق سننے کا میرا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر کوئی بات ہی نہیں تھی، ایمان ابو طالب موضوع ہی نہیں تھا مسلمانوں کا۔ ان ادوار میں مولا علی کے بابا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور بات ہوتی تھی تو اچھی ہوتی تھی۔ لیکن جب دیکھا شام کے حاکم نے کہ میرا کچھ بن نہیں پا رہا، میں کچھ کر نہیں پا رہا، تو وہاں سے ایک اعصابی جنگ کا آغاز ہوا۔ جی جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک گرم جنگ ہوتی ہے اسلحے سے لڑی جانے والی، اور ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے جسے سرد جنگ کہتے ہیں۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں نا، گرم جنگ اور سرد جنگ۔ جو گرم جنگ ہے وہ اسلحے سے لڑی جاتی ہے، جو سرد جنگ ہے نا وہ اعصابی جنگ ہوتی ہے۔ اگرچہ اسلحہ استعمال کرنے والا مجاہد بھی جب تک اس کے اعصاب مضبوط نہ ہو وہ اچھی تلوار نہیں چلا پاتا۔ میدان میں وہی اچھا مقابلہ کر پائے گا دشمن کا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ یعنی گرم جنگ بھی سرد جنگ کی مرہون منت ہے، اعصاب کی مضبوطی۔ اب اعصاب، آپ نے اس جنگ میں کچھ نہیں کر پائے، اس جگہ کچھ نہیں کر پائے، لیکن آپ ایک مرتبہ پریشان کر دیں، آپ ایک مرتبہ ذہن پر دباؤ لے آئیں، آپ اس کے احساسات کو مجروح کر دیں، اس کے دماغ پر اثر ہونے لگے وہ یہ سوچ کے کہ یہ کیا بول دیا، یہ کیا کر دیا۔ لہٰذا جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سک رہے ہم علی کا، تو پھر یہ بحث شروع ہوئی تھی شام سے کہ علی کے بابا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، علی کے بابا تو مومن ہی نہیں تھے۔ یہ شخصیت کشی، عزیزان گرامی، ایک شخصیت کی مجلس ترہیم ہے، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کی جو شخصیت بنی یا ہے، وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت اپنے جملے کو محسوس کریں گے بھائی، اپنے سچے بچے کی حمایت کرنے کا نتیجہ ہے۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، میں نے پالا ہے، مگر سچا ہے، حق پر ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، میں یہ دیکھوں گا کہ میرا بچہ سچا ہے۔ دو طرح کے حمایتیوں کا انتظام اللہ نے کیا حضرت نبی مکرم کے حوالے سے، ایک علنی حامی، ایک مخفی حامی۔ علنی حامی مولا علی کھل کر سامنے آئے، مخفی حامی حضرت ابو طالب۔ یہ مخفی حامی کا کیا مطلب ہے
ان کی مجلسوں میں اور ان کے جلسوں میں اور ان کے اجلاسوں میں جا کے بیٹھو کہ جن کے اجلاسات میں محمد مصطفیٰ نبی مکرم کے بارے میں ان کے خلاف بات ہوتی ہے، وہاں جا کے بیٹھو، اور جب وہ بول رہے ہو تو گردن ہلاتے رہو، اور جب وہ بول چکے ہیں تو ایک جملے میں ہی ان کے نظریے کو مار ڈالو۔ حضرت ابو طالب کا یہ کردار تھا۔ اسلام کا پہلا اجتماع، فرزندان توحید کا پہلا اجتماع تو مکے میں ہوا ہوگا نا؟ کہاں ہوا تھا پہلا اجتماع؟ کہاں ہوا تھا؟ یہ بچے جواب دیں۔ فرزندان توحید کا پہلا اجتماع، موحدین کا پہلا اجتماع، تاریخ اسلام میں موحدین کا پہلا اجتماع تو خانہ کعبہ میں ہوا ہوگا نا، مکے میں ہوا ہوگا نا؟ نہیں بھائی، وہاں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر، جہاں کوئی بت ہی نہیں تھا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قبیلے کے بت تھے، مگر جس کا کوئی بت ہی نہیں تھا اسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری گفتگو طول پکڑتی جا رہی ہے، طوالت کا شکار ہو رہی ہے۔ میں صرف ایک منزل اور آپ سے چاہوں گا، محض طریقے، سلیقے، انداز بدل بدل کر ایک ہی نظریے کا دفاع، یہ ابو طالب کی سیرت۔ محاذ بدلیں گے، طریقے بدلیں گے، انداز بدلیں گے، سلیقے بدلیں گے، مگر ہدف ایک ہی ہے۔ ہر زمانے میں ایک طرح نہیں چلا جاتا، حالات بدل گئے، طریقہ بدلو۔ دشمن بدل گیا، تم بھی طریقہ بدلو۔ دشمن کا طریقہ بدل گیا، تم بھی طریقہ تبدیل کرو۔ یہ حضرت ابو طالب کا ہنر ہے۔ ایک جیسا طریقہ حضرت ابو طالب نے نہیں رکھا، جس کے لیے تفصیل سے میں گریزا ہوں کہ کہاں کیا آپ نے طریقہ رکھا۔ آپ نے اپنے سچے بچے کو منوایا اور ان کے ساتھ اپنا ایک بچہ کیا، اور وہ علی ان کے ساتھ نہیں کیا بلکہ علی کی نسل کو ان کے ساتھ کر دیا۔ کربلا کے میدان میں ہم کہتے ہیں نا شہدائے بنی ہاشم اتنے شہید ہوئے۔ بنی ہاشم کا مطلب تو پھر حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، اور پھر ان کے بیٹے، جس میں نبی مکرم کے بابا حضرت عبداللہ، پھر حضرت مولا علی کے بابا حضرت ابو طالب، پھر 10 بیٹے، حضرت ہاشم کے 10 بیٹے، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت ہاشم کے 10 بیٹوں کی نسلیں بھی قربان ہوئی نا کربلا میں، عبد المطلب کے بچوں کی بچے بھی قربان ہوئے نا کربلا میں، ان کے بچے بھی۔ ایسا تو نہیں ہے، کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے ہیں۔ صرف حضرت ابو طالب کی اولاد کٹی ہے کربلا میں۔ آل ابو طالب کو کربلا میں مارا گیا ہے، قربانی دی ہے آل ابو طالب نے۔ ہم محاورتاً کہتے ہیں کیونکہ قبیلے کا نام بنی ہاشم تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں، تو یہ ذہن میں نہ رہے۔ صرف حضرت ابو طالب کی اولاد، ابو طالب کے بچوں کے بچے کربلا میں مارے گئے۔ 72 شہیدوں میں 58 صرف حضرت ابو طالب کے پوتے پڑپوتے ہیں۔ اکثریت جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئی ہے وہ گھر کے بچے، گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں، گھر والے شہید ہوئے ہیں۔ 72 میں 58 مولا حسین کے بھائیوں کے بچے، بہنوں کے بچے، چچا کے بچے، آل جعفر، آل عبداللہ، جی آل عقیل، یہ چچاؤں کے بچے مارے گئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار حضرت عقیل کے بچے ہیں۔ حضرت طالب تو بچپن میں مفقود ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، لہٰذا ان کی اولاد کا تاریخ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا حضرت طالب کی اولاد۔ لیکن حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل، حضرت جعفر، پھر مولا علی، یہ 3 بیٹے، ان تینوں کے بچے کربلا میں، یعنی ابو طالب کی نسل کربلا میں کٹی ہے۔